أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبروا ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كحشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. معزز حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم و احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر قرآن پاک کو سننے اور سمجھنے کا موقع عنایت بخشا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پر قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین مجلس، گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے قوم عاد کی تباہی کا ذکر ہوا۔ اس سے پہلے قوم نوح کی تباہی کا ذکر ہوا کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں سخت عذاب دیا، اور عذاب برزخ تو ان کے لیے ہے ہی ہے، قبر کا عذاب۔ پھر اس کے بعد آخرت یعنی مرنے کے یعنی دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد آخرت کا جو عذاب ہے وہ عذاب ان کے لیے دائمی ہوگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ دنیا میں بھی ناکام ہوئے اور آخرت میں ہمیشہ کی ناکامیابی ان کی مقدر بن گئی۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم ثمود کا تذکرہ کیا۔ قوم ثمود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علی نبینا علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ قوم ثمود اور عاد دونوں بھائی تھے۔ ان دونوں سے ایک بڑی نسلیں چلی، ایک بھائی قوم عاد کہلائی اور ایک بھائی ثمود کہلائی۔ تو قوم ثمود میں حضرت صالح علی نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ کی دعوت دی، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور کہا تم ایک اللہ واحد کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی پرستش کرو۔ غرض کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کی طرف حضرت صالح علی نبینا علیہ السلام نے دعوت دی۔ تو قوم کے لوگوں نے الزام تراشی کیا اور بہتان لگائی اور یہ کہا کہ تم ہم سب میں ذلیل اور جھوٹے لوگ ہو۔ آخر تم بھی تو ایک انسانی ہو اے صالح، میں بھی ایک انسانی ہوں۔ اگر اللہ کو نبی بھیجنا تھا تو کسی فرشتے کو بھیجتے، ہم ان کی بات کو مان کر صحیح راستے پر چلتے۔ تم تو ہماری طرح ایک انسانی ہو اور ہمارے درمیان تم پلے بڑھے، جوان ہوئے، پھر اس کے بعد تم بھی جیسے انسان، میں بھی انسان، تو تم کون سے سرخاب کے پر ہو کہ تمہارے پاس تم نبی بنا دیے گئے اور تمہارے پاس وہی آئے جبرائیل امین لے کر۔
اگر نبی تمہارے پاس اگر واقعتاً تم دنیا میں اگر کوئی بڑے عہدیدار ہوتے یا بڑے پیسے والے ہوتے تو چلو مان لیتے کہ تمہارے پاس خوب زیادہ دھن دولت ہے، ہم تمہاری اتباع کریں گے تو ہمیں کچھ فائدہ ہوگا۔ تو دنیا کے اعتبار سے بھی تم مضبوط نہیں اور تم فرشتے بھی نہیں، تم ہمارے طرح انسان، لہذا تم جو یہ باتیں ہمیں سمجھا رہے ہو یہ تمہاری بکواس ہے، اس کو ہمارے سامنے مت بولو۔ حضرت صالح علیہ نبی علیہ السلام نے جوانی سے لے کر بچپن تک قوم کی دعوت دیتے رہے۔ قوم کے لوگوں نے کہا اچھا اگر یہ جو ہماری آبادی کی جو پہاڑ نظر آ رہی ہے سامنے، اس پہاڑ سے اگر تم گاویل اونٹنی نکال دو گے تو ہم تمہیں نبی تسلیم کر لیں گے اور تم پر ایمان لے کر آ جائیں گے، اور جس بات کی تم دعوت دیتے ہو ہم اس کو قبول کریں گے۔ حضرت صالح علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل پہاڑ کے اندر سے گاویل اونٹنی کو نکالا، اور اس اونٹنی کو دیکھ کر ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ ایمان لے کر آ جائیں، مگر ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا، اور حضرت صالح علیہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا یہ دیکھو یہ گاویل اونٹنی جو بطور معجزہ ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، تم اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا، اور رہی بات ایک کنویں سے ہم لوگ بھی پانی پیتے ہیں، یہ جانور بھی پیتے ہیں، تو تم لوگ سب ایک دن طے کر لو پانی پئیں گے کنویں سے، اور اس دن یہ اللہ کی اونٹنی پانی نہیں پئے گی، دوسرے دن یہ اللہ کی اونٹنی پانی پئے گی، ایک دن تمہاری اونٹنیاں تم لوگ جانور وغیرہ سب، اور دوسرے دن یہ اللہ کی اونٹنی پانی پئے گی۔ اس کے اندر یہ تاثیر تھی کہ جتنا زیادہ پانی پیتی اتنا زیادہ دودھ بھی دیتی تھی، اور اس دودھ کا فائدہ ان کے قوم کے لوگ بھی اٹھاتے تھے۔ ان میں کا بدبخت ترین انسان قدار بن سالف، لوگوں نے ان کو طے کیا، بلایا کہ اس اونٹنی کو خاتمہ ہی کیوں نہ کر دیا جائے، ہمیں پانی کے بارے میں دقت ہوتی ہے لہذا اس کو ختم کرو۔ اس نے آیا اس اونٹنی کو تباہ کر دیا، ختم کر دیا، مار دیا۔ پونچھ اس کی یہ ہے کہ پیر کی جو رگیں ہوتی ہے اس کو کاٹ دیا جس سے اونٹنی گری، بہرحال اونٹنی کو تباہ کر دیا۔ حضرت صالح علیہ نبی علیہ السلام نے ان کو کہا 3 دن کے اندر تم پر سخت قسم کا عذاب آنے والا ہے، 3 دن کے اندر، اور عذاب کی نشانی یہ ہوگی کہ پہلے تمہارا چہرہ پیلا ہوگا ایک دن، دوسرے دن تمہارا چہرہ بہت زیادہ سرخ ہوگا، تیسرے دن تمہارا چہرہ بہت کالا ہو جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وقت جب تمہارے چہرے کی رنگت بدل جائے گی تو تمہاری توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ ایسا ہی ہوا۔ پھر اس کے بعد سخت زلزلہ اور سخت چیخ، یعنی فرشتوں کی آواز کی روایتوں میں ہے، وہ سخت چیخ کی آواز سن کر وہ سب بالکل بھسم ہو گئے، مر گئے۔ روایت میں ذکر کیا گیا وہ لوگ ایسے ہو گئے، عرب کے لوگ، اور خاص کر اس زمانے میں جس زمانے میں یہ عذاب آیا کہ لوگ اپنے کھیتوں کو، اپنی باڑیوں کو کانٹے وغیرہ سے گھیر دیتے تھے۔ جب لمبا عرصہ گزر جاتا ہے تو وہ کانٹا وغیرہ سوکھ کر کیا ہو جاتا ہے، جھڑ جاتا ہے، اور کوئی اونٹ وغیرہ اس کے اوپر سے چل گیا تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر ٹکڑا ہو کر ختم ہو جاتا ہے، وہ کانٹے کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو اسی طریقے سے ختم کر دیا، بھسم کر دیا، اس کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رکھا۔ تو اس طریقے سے جب قوم سمود کو ڈرایا گیا تو وہ لوگ ڈرے نہیں، بلکہ حضرت صالح علیہ نبی علیہ السلام سے کہا تھا اگر آپ واقعتاً جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم پر عذاب آئے گا تو لے کر آ جاؤ، جب عذاب آئے گا تب ہم دیکھ لیں۔ عذاب آیا اور وہ لوگ سب کے سب بھسم ہو کر رہ گئے۔ جو قوم کے کمزور قسم کے، مظلوم قسم کے لوگ تھے وہ لوگ ایمان لے کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بچایا۔
اور جتنے بھی انبیاء کرام نے اپنے قوموں کو دین کی دعوت دی، بڑے طاقتور پیسے والے مالدار لوگوں کا رویہ عام طور پر یہ رہا کہ انہوں نے پورے طور پر سپورٹ نہیں کیا، بلکہ قوم کے جو مظلوم انسان ہوتے تھے، جو نہایت کمزور جانے جاتے تھے، ان لوگوں نے اپنے وقت کی نبی کی قدر کی اور اس کا سپورٹ کیا اور ان پر ایمان لایا اور ان کے ہلاکت سے، تباہی سے بچے۔ توبہ کا دروازہ امت محمدیہ پر بھی اس وقت تک کھلا ہوا ہے جب تک بڑی بڑی نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ کہ سورج کے بارے میں ہے کہ سورج کدھر سے نکلتا ہے؟ مشرق سے۔ جب مغرب سے نکلنے لگ جائیں گے تو ہو گیا توبہ کا دروازہ بند۔ اس سے پہلے انسان توبہ کر لے، جو بھی کچھ اپنے غلطی گناہوں کو رو لے تو اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی بار بار اس سورت کے اندر کئی جگہ واقعات کو بیان کیے پچھلی قوموں کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جملہ کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ان واقعات میں غور کرے، فکر کرے کہ پچھلی قوموں نے بھی اللہ کی اور رسولوں کی نافرمانیاں کی تو کس قدر ہمیشہ کی ذلت کا سامنا کرنا پڑا، اور اگر ہم بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے تو خدا کی پکڑ سخت ہے۔ اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، دعا کرنا چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیے ترجمہ۔ کذبت ثمود بالنذر، قوم سمود نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ جمع کا صیغہ استعمال کرنا ہے، نذر پیغمبروں کو جھٹلایا۔ انہوں نے تو ایک ہی پیغمبر کو جھٹلایا تھا، حضرت صالح علیہ السلام کو، پھر جمع کا صیغہ کیوں لے کر آئے؟ پیغمبروں کو جھٹلایا۔ ایک نبی کو جھٹلانا تمام نبیوں کو جھٹلانا ہو گیا، اس وجہ سے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ قوم سمود نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ۔ ان لوگوں نے کہا، قوم سمود نے کہا، ہم میں سے ایک انسان، ہم اس کی پیروی کریں؟ یقیناً اس صورت میں ہم بڑی غلطی اور گمراہی میں پڑ جائیں گے، بڑی غلطی اور دیوانگی میں پڑ جائیں گے۔ اگر ہم نے اس صالح علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہہ دیا، ایمان لے کر آ گئے، تو یہ تو ہماری طرح انسان ہی ہے، تو ہم تو بڑی غلطی اور پاگل پنتی میں پڑ جائیں گے۔ ہمیں پاگل پنتی کا کام نہیں کرنا ہے، تم پر ایمان نہیں لانا ہے۔ اس طریقے کے جملے انہوں نے کہا، اور انہوں نے کیا کہا؟ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ عَشِرٌ۔ کیا ہمارے درمیان میں سے انہی پر وحی کی گئی؟ کیا ہمارے درمیان میں سے صرف انہی پر وحی کی گئی؟ اتنے سارے انسان اور بھی تھے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی نبی بنا دیتے۔ دیکھو کس طریقے سے رد کر رہے ہیں، صرف انہی کو۔ انہوں نے کہا کہ ان پر وحی نہیں آتی، بل ہوا کذاب عشر، بلکہ یہ بڑے سخت جھوٹے اور شیخی بگاڑنے والے۔ نبی پر الزام لگایا کہ بڑے جھوٹے ہیں اور بڑے شیخی بگاڑنے والے ہیں، اپنی تعریف کرنے والے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، اس طریقے سے الزام لگایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْعَشِرُ، ان قریب یقیناً یہ لوگ جان لیں گے کل کون سخت جھوٹا اور شیخی بگاڑنے والا ہے۔ ان قریب جان لیں گے، پتہ چل جائے گا۔ إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ، یقیناً ہم اونٹنی بھیجیں گے، یقیناً ہم اونٹنی بھیجیں گے ان کی آزمائش کے لیے۔ اے صالح، تم ان لوگوں کا دیکھ بھال کرنا اور صبر کرنا۔
حضرت صالح علی نبینا علیہ السلام سے اللہ نے کہا ان لوگوں نے جو اونٹنی کا مطالبہ کیا ہے ہم اونٹنی بھیجیں گے، جو یہ اونٹنی ان کی آزمائش کا ذریعہ ہوگا کہ اس اونٹنی کو دیکھ کر اللہ کی بات پر لبیک کہتے ہیں یا انکار کرتے ہیں۔ تم ان کا دیکھ بھال کرتے رہنا ان لوگوں کا کہ یہ لوگ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے، ان کو نظر میں رکھنا، اور اگر کوئی تکلیف پہنچائے تمہیں واصطبر، صبر کرتے رہنا۔ جب یہ نافرمانیاں کریں گے تو صبر کرنا، جب نافرمانی پر اتر جائیں گے تو اس کا وقت پر عذاب بھی ہو۔ وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اور آپ قوم کو خبر کر دیجئے کہ پانی کی باری ان کے درمیان مقرر ہے، پانی کی باری ان کے درمیان مقرر ہے۔ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ، ہر باری والا اپنی باری پر پانی لے۔ حضرت صالح علیہ نبی علیہ السلام نے باری متعین کر دی تھی، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن قوم کے لوگ پانی پیے گی۔ یہ اونٹنی بہت زیادہ پانی پیتی تھی، جتنا پانی پیتی تھی اتنا دودھ بھی دیتی تھی اللہ کی طرف سے اونٹنی کی۔ تو ان لوگوں کو اس اونٹنی کی قدر، خدا کے معجزے کو دیکھ کر ایمان لانا چاہیے، ایمان قبول کرنا چاہیے ان لوگ، اور اس اونٹنی کو بطور نمونہ کے یادگار رکھنی چاہیے۔ ان لوگوں کے دلوں میں شرارت سوجی تو انہوں نے کیا کہا؟ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ، تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو پکارا، اپنے رفیق کیدار بن صالح، جو بڑا ان میں سے لیڈر ہوتا تھا، جو مضبوط طاقتور بنا جاتا تھا، تو انہوں نے اپنے رفیق کو پکارا، پھر اس نے دست درازی کی، ہاتھ بڑھایا، فعقر، اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ، لہذا میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا رہا۔ میں تو ڈرایا ہوں پہلے، جب ڈر کے اللہ کی اطاعت نہیں کی، اب دیکھو میرا عذاب کیسا رہا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کا تذکرہ کرتا ہے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، ہم نے ان پر ایک سخت پکار بھیجا، ایک سخت ڈانٹ بھیجا۔ وہ ڈانٹ کس کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے ڈانٹ، ایک چیخ کی آواز آئی، وہ چیخ کے ذریعے آواز سن کر سب کو فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، تو وہ لوگ ایسے ہو گئے جیسے کانٹے دار باری کی طرح ہو گئے، باڑی کی طرح ہو گئے، جیسے وہ کانٹے دار باڑی کی طرح بھسم ہو گئے۔ جیسا ہم نے سمجھایا تھا کہ اونٹ وغیرہ کو کانٹے کی باڑی ہوتی تھی اور اس کے اوپر اونٹ وغیرہ کو چرا دیتے تھے، تو وہ کانٹے کی باڑی کیا ہو جاتی تھی؟ بھسم ہو جاتی تھی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ آسان کر دیا۔ قوم سمود کا واقعہ ہے، اس میں غور کر لے۔ قوم عاد کا تذکرہ ہے، اس میں غور کر لے۔ قوم نوح کا تذکرہ ہے، اس میں غور کر کے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کر۔ تو دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا حقیقی معنی میں اطاعت گزار اور فرمانبردار بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان